بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میں جس لڑکے کے ساتھ بھاگی وہ بیچ راستے میں ہی مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا اور زیور بھی ساتھ لے گیا۔ میں آدھی رات کو ڈری سہمی کھڑی تھی کہ اچانک میری نظر ایک بچے پر پڑی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور بولا، باجی رات یہاں گزار لو، صبح ہوتے ہی چلی جانا۔ میں نے شکر ادا کیا مگر حیران رہ گئی کہ وہ بچہ گھر میں اکیلا تھا۔ اس نے مجھے چرپائی ڈال کر دی اور بولا، آرام کر لو۔ میں سر رکھتے ہی سو گئی مگر تھوڑی دیر بعد پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب میں اور فیاض شیخو پورا جانے والی بس میں سوار تھے۔ لاہور تو کہیں بہت پیچھے ہی چھوٹ گیا تھا، میرا آبائی شہر جہاں میں پلی بڑھی تھی، جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ وہ جیسے جیسے مجھ سے پیچھے چھوٹ رہا تھا ویسے ویسے میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں نے فیاض کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، شاید میں اس سے تسلی چاہ رہی تھی۔ میں نے اس کی محبت میں اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، مجھے اس کی مورل سپورٹ چاہیے تھی۔ میں نے فیاض کے چہرے کی جانب دیکھا تو وہاں پر سوچ کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ میرے ہاتھ کے لمس سے بھی نہیں چونکا تھا۔ فون پر تو کہا کرتا تھا کہ جب تم میرے ساتھ بیٹھی ہوگی تو میں دنیا کو بھول جاؤں گا۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ میں اپنی ہی ذات کو بھول جاؤں، ایسے میں تم میرا ساتھ دینا، تم میرا ہاتھ تھام لینا۔ لیکن آج تو مجھے کوئی اور ہی منظر دیکھنے کو مل رہا تھا۔ میں فیاض کے عین برابر بیٹھی تھی مگر وہ مجھ پر ایک نظر بھی نہیں ڈال رہا تھا۔ تب مجھے بہت عجیب محسوس ہوا تھا۔ میں نے فیاض کو جھنجھوڑ ڈالا تھا، وہ ایک دم سے چونک کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگا تھا۔ میں بولی، فیاض اپنے گھر سے صرف تمہاری خاطر بھاگی ہوں، اب تم پر لازم ہے کہ تم میرا سہارا بنو۔ وہ بولا، ہاں ہاں ناجیہ کیسی باتیں کرتی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اب یہ ساتھ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا گھر تمہارے شایان شان نہیں ہے، کہیں میں نے تمہیں اپنے ساتھ لا کر تمہارے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی۔ میں ہنس دی تھی۔ میں نے فیاض کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ میں بولی، اگر تم مجھے اپنے ساتھ جھونپڑی میں بھی رکھو گے تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ فیاض مسکرا دیا تھا، پھر باقی کا راستہ خاموشی سے طے ہونے لگا تھا۔ بس ایک جگہ پر رکی تھی، سب مسافر نکل کر فریش ہو رہے تھے، اپنے کھانے پینے کا انتظام کر رہے تھے۔ فیاض کہنے لگا، تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے آلو والا نان اور ٹکی لے کر آتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی، اسے میری پسند یاد تھی۔ میں اکثر فون پر اس سے کہا کرتی تھی کہ مجھے آلو والا نان اور ٹکی بہت پسند ہے۔ خیر فیاض بس سے باہر نکل گیا تو میں بیٹھ کر اطراف کا جائزہ لینے لگی تھی۔ بس تقریباً خالی ہو چکی تھی، بیٹھے بیٹھے میری بھی ٹانگوں میں درد ہونے لگا تھا۔ میں نے سوچا جب فیاض آئے گا تو میں اسے کہوں گی مجھے بھی ذرا تازہ ہوا میں سانس لینا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بس پھر سے بھرنے لگی تھی۔ میں منتظر نگاہوں سے فیاض کی راہ تکنے لگی تھی، نہ جانے وہ کیوں نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ بس بھر چکی تھی۔ کنڈکٹر نے اعلان کیا تھا کہ بس سٹارٹ ہونے والی ہے۔ یہ اعلان سن کر مجھے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں جلدی سے کھڑی ہو گئی اور بولی، میرا شوہر باہر گیا تھا، ابھی واپس نہیں آیا۔ سب لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ کنڈکٹر بولا، باجی آپ بیٹھو، میں باہر سے دیکھ کر آتا ہوں۔ کنڈکٹر 10 منٹ بعد واپس آیا۔ وہ بولا، باجی میں نے جگہ جگہ جا کر اعلان کیا کہ شیخو پورہ والی بس تیار ہے، اس کا کوئی مسافر یہاں اترا ہے تو آ جائے، مگر مجھے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں مزید گھبرا گئی تھی۔ میں بولی، بھیا آپ رکے، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ میں جلدی سے بس سے اتر آئی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی، فیاض کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ ادھر بس چلنے کو بالکل تیار کھڑی تھی۔ میں نے کنڈکٹر سے کہا کہ میرا سامان دے دو، اس نے سامان مجھے دے دیا اور بس چلی گئی۔ میں وہاں کھڑی رہ گئی تھی، عجیب سی بے بسی میرے وجود میں پھیل چکی تھی۔ میں ادھر ادھر فیاض کو ڈھونڈتی رہی تھی مگر وہ مجھے کہیں بھی نہیں مل رہا تھا۔ میں تھک ہار کر ایک بینچ پر بیٹھ چکی تھی۔ رات گہری تھی، میں نے سوچا فیاض یہیں پر لوٹ کر آئے گا،
اس لیے میں ادھر ہی بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ تب مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو دو عیاش سے لڑکے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مکرو مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں چلنے لگی تھی۔ میں گھر سے جو نقدی اور زیورات لے کر بھاگی تھی وہ تو میں نے آتے ہی فیاض کے حوالے کر دیے تھے۔ اب میرے پاس فقط ایک بیگ تھا جس میں میرے 2 جوڑے تھے۔ میں جلدی جلدی چلتی جا رہی تھی۔ اب مجھے فیاض کی بے وفائی پر یقین ہو گیا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر فرار ہو چکا تھا۔ میں تو کبھی گھر سے نکلتی ہی نہیں تھی اور نہ ہی مجھے سفر وغیرہ کے متعلق کوئی معلومات تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں چلتی ہوئی ایک سڑک پر آ گئی۔ وہ 2 لڑکے ابھی بھی میرے پیچھے تھے۔ میں آدھی رات کو ڈری سہمی کھڑی تھی اور میری اس صورتحال کا مجرم کوئی اور نہیں بلکہ فیاض تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے کہ اچانک میری نظر ایک بچے پر پڑی۔ وہ میری جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ وہ رات کے اس پہر یہاں کیوں کھڑا ہے اور اس کے والدین کہاں ہیں۔ تب وہ میرے پاس آ گیا تھا۔ وہ بولا میرے ساتھ چلو، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لڑکے آپ کا پیچھا کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ میں نے اس بچے کا سہارا لے لیا اور اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ میں بولی مجھے کہاں لے کر جاؤ گے؟ وہ سنجیدہ تھا، کہنے لگا محفوظ مقام پر۔ میں بھی چپ کر گئی۔ یوں راستہ کٹتا گیا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ کیا وہ لڑکے ابھی بھی میرا پیچھا کر رہے ہیں یا نہیں۔ خیر وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ بولا بھاجی رات یہاں گزار لو، صبح ہوتے ہی چلی جانا۔ میں نے شکر ادا کیا تھا۔ ایک رات رہنے کے لیے مجھے چھت تو مل گئی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈری سہمی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، مگر حیرانگی مجھے اس بات کی تھی کہ وہ بچہ گھر میں اکیلا تھا۔ خیر ہر سو اندھیرا بھی تھا، مگر اس اندھیرے میں بھی جان گئی تھی کہ اس وقت گھر میں اس بچے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھے چارپائی ڈال کر دی اور بولا آرام کر لو۔ میں جلدی سے بولی تمہارے والدین کہاں ہیں؟ وہ پیچھے بھی نہیں مڑا تھا اور باہر نکل گیا۔ میں نے اب تک اس کی شکل بھی غور سے نہیں دیکھی تھی۔ وہ بولا اندر سے کنڈی لگا لینا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ خیر جب وہ بچہ باہر گیا تو میں چرپائی پر گرنے کے سے انداز میں لیٹ گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے سرہانے پر سر رکھا میں سو گئی، مگر تھوڑی دیر بعد تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ جب آج 3 راتیں ہو گئی ہیں، مجھے ہر رات دلہن کی طرح سجنا پڑتا ہے اور میں یہ سب اپنی خوشی سے نہیں کر رہی، یہ میری مجبوری ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی مجبوری۔ مجھے رہ رہ کر اپنے غلط فیصلے پر بہت افسوس ہوتا ہے۔ میں نے کیوں گھاٹے کا سودا کیا؟ میں نے کیوں فیاض کی خاطر اپنا سب کچھ لوٹا دیا؟ میں یہی سب سوچ کر آنسو بہا رہی تھی جب مجھے کمرے کے باہر سے کھٹ پٹ کی آواز آنے لگی۔ میں سہم گئی تھی۔ میں جانتی تھی اور کوئی نہیں بلکہ وہی چھوٹا بچہ ہے جو مجھے اپنے ساتھ گھر لایا تھا، جو ابھی میرے گھٹنوں کے برابر بھی نہیں پہنچتا تھا۔ اس نے مجھے زندگی کا بہت بڑا سبق سکھا دیا تھا۔ اچانک میرے کمرے کے دروازے پر کسی نے زور سے ٹانگ ماری تھی اور دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی، کیونکہ وہاں تو میرا نام ناجیہ افتخار ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے باوجود کسی قسم کے ناز نخروں میں نہیں پلی تھی، بلکہ میں نے تو بہت محروم سی زندگی گزاری تھی۔ میرے پاس کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا جس سے میں اپنے دل کی بات کر لیا کرتی، جس سے میں اپنے دکھ سکھ بانٹ دیا کرتی۔ خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ میرے والدین حیات نہیں تھے، وہ زندہ تھے، مگر اب ان کے ہوتے ہوئے بھی میں نے ہمیشہ خود کو تنہا ہی پایا تھا۔ میں نے جب تھوڑی سی ہوش سنبھالی تو اپنے ارد گرد عجیب سا ماحول پایا تھا۔ میری امی بڑے ڈھیلے سے مزاج کی عورت تھی۔ وہ سارا دن چرپائی پر لیٹی رہتی تھی۔ انہیں مجھ سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا، حالانکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے کپڑے میل کچیل سے اٹے ہوتے تھے، مگر پھر بھی امی نے کبھی مجھ پر کوئی خاص توجہ ہی نہیں دی تھی۔ میں تھوڑی بڑی ہوئی تو مجھے خود احساس ہونے لگا تھا کہ میں تو نہایت گندی رہتی ہوں، جبکہ میرے آس پاس کے گھروں کی لڑکیاں ہمیشہ صاف ستھری رہتی ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی میں نے بھی اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ حیرت تو مجھے اس بات پر ہوتی تھی کہ میرے ابو نے امی سے کبھی یہ کیوں نہیں کہا کہ اپنی بیٹی کا خیال رکھا کرو، اور کچھ نہیں تو منہ ہاتھ دلوا کر صاف ستھرے کپڑے ہی پہنا دیا کرو۔ خیر اس سب میں ابو کا بھی قصور نہیں ہے، وہ رات 8 بجے کے بعد ہی گھر لوٹا کرتے تھے۔ ایسے میں وہ خود اتنے تھکے ہوئے ہوتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد سونے کی کیا سو جاتے تھے، پھر وہ صبح سویرے گھر سے نکل جایا کرتے تھے۔ ان کے جاتے ہی امی بھی بستر پر لیٹ جایا کرتی تھی، جبکہ میں گلی محلے میں کھیلنے چلی جایا کرتی تھی۔
گرمیوں کی دوپہریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھی۔ ہمارے علاقے میں دوپہر کے وقت سارا محلہ بالکل سنسان پڑ جایا کرتا تھا۔ میری ساری ہم عمر سہیلیوں کو ان کی امیاں گھر بلا لیا کرتی تھی، مگر میری طرف معاملہ الٹا ہی تھا۔ میں جب گھر جاتی تو امی مجھے کھانا کھانے کو دیتی اور پھر کہتی جاؤ باہر جا کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلو، مجھے بہت نیند آئی ہے، تم گھر میں رہی تو کھٹ پٹ کرتی رہو گی۔ میں بیزار ہو جاتی اور کہتی امی اس وقت میری ساری سہیلیاں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کھیلتی ہیں۔ تو امی کہتی تم بھی اپنی کسی سہیلی کے گھر چلی جاؤ اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھیل لو۔ مجھے بھی ویسے اپنا گھر کو اتنا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے امی کے کہنے پر میں جلدی سے باہر نکل جایا کرتی تھی۔ ان دنوں میں 10 برس کی ہو چکی تھی۔ میں اپنی جس سہیلی کے بھی گھر جاتی اس کی امی مجھے دروازے سے ہی واپس بھیج دیا کرتی تھی، یہ کہہ کر کہ دوپہر کے وقت تو جنوں کے بچے بھی آرام کرتے ہیں، تم بھی آرام کر لیا کرو۔ میں مایوس ہو کر گھر کی جانب جاتی تو گھر کے دروازے پر بھی مجھے کنڈی لگی ہوئی ملتی تھی۔ میں پھر سے باہر سڑک میں آ جاتی۔ پھر میں نے خود سے بڑی باجی عذرا کے گھر جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے درزن تھی، عمر اس کی 20-22 برس تھی۔ باپ بیچارہ معذور تھا، وہ سارا دن گھر میں پڑا رہتا تھا، جبکہ ماں 1-2 گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ باجی عذرا سارا دن اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی سلائی کرتی رہتی تھی۔ میں اس کے پاس پہل تو اپنی گڑیا کے کپڑے سلوانے جایا کرتی تھی۔ پھر ہم دونوں میں دوستی ہو گئی، ہم دونوں آپس میں ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی۔ اس بے تکی دوستی نے مجھے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا، کیونکہ جب باجی عذرا کو مجھ پر یقین ہو گیا تو وہ میرے سامنے ہی اپنا خفیہ موبائل استعمال کرنے لگی تھی۔ وہ لڑکوں کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ کسی ایک لڑکے سے بات نہیں کیا کرتی تھی۔ ایک کا فون بند ہوتا تو دوسرے کا آ جایا کرتا تھا اور شام تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا تھا۔ ان دنوں یہ عشق محبت مجھے بھی بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ میں باجی عذرا اور لڑکوں کی باتیں سنتی رہتی تھی، یہ سب ہی میرے ذہن میں رچ بس گیا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک دن باجی عذرا مجھ سے کہنے لگی ناجیہ اب تو میری بہت اچھی سہیلی بن گئی ہے، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے حامی بھر لی اور باجی سے کام کا پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ کاشف کریانے اسٹور والا آج مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا، تم نے ایسا کرنا ہے کہ سیڑھیوں میں کھڑی ہو کر ہمارا پہرا دینا ہے۔ میں بولی باجی یہ تو بہت غلط ہے، ایسے کسی لڑکے کے ساتھ ملنا چاہیے نہیں چاہیے نا؟ باجی عذرا میری بات سن کر ہنسی اور بولی ناجیہ تم نے ہمارے اتنے ماہ کی دوستی سے ابھی کچھ سیکھا ہی نہیں، محبت میں کچھ بھی غلط اور صحیح نہیں ہوتا۔ تب میرے دل میں یہ سوال بار بار پیدا ہوتا کہ میں باجی سے پوچھوں کہ میں نے تو سن رکھا ہے کہ ایک وقت میں ایک شخص سے محبت ہو سکتی ہے، پھر آپ ایک وقت میں اتنے لڑکوں سے کیسے محبت کر لیتی ہیں؟ مگر پھر یہ سوچ کر چپ کر جاتی کہ کہیں باجی برا ہی نہ مان جائیں، یہ نہ ہو کہ میں ان کی دوستی سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ خیر میں نے باجی عذرا کے کہنے پر پہرا دیا۔ جب کاشف چلا گیا تو باجی نے مجھے آواز دے کر چھت پر بلا لیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، کہنے لگی دیکھو کاشف میرے لیے کیا لایا ہے۔ میں نے باجی کا شاپر کھول کر دیکھا تو دنگ رہ گئی، کیونکہ اس میں ہر چیز موجود تھی، پاپڑوں سے لے کر شیمپو اور بلیچ کریم تک ہر چیز موجود تھی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی ناجیہ میری ایک بات یاد رکھنا، تم اپنی محبت یوں ہی کسی لڑکے پر مت لوٹانا بلکہ اس سے اپنا بھرپور فائدہ بھی نکلوانا۔ یوں ہی عذرا باجی مجھے عشق محبت پر بہت سی ٹپس دیا کرتی تھی۔ پھر ان کی شادی طے پا گئی۔ میں نے ان کی متوقع جدائی کا سوچ سوچ کر روتی رہتی تھی۔ تب باجی بولی پگلی تم نے بلا وجہ رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا ہے، یہ لے میرا موبائل، شادی کے بعد تو میرا میاں ویسے بھی مجھے نیا موبائل دے دے گا، تو اس موبائل پر مجھ سے رابطہ کر لیا کرنا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ یوں عذرا باجی کی شادی تو ہوگی مگر اس کے عاشقوں کے فون آتے رہتے تھے، میں بھی عذرا بن کر ان سے باتیں کر کے اپنا دل بہلا لیا کرتی تھی۔ انہی دنوں اس فون پر فیاض کا فون آ گیا تھا۔ وہ عذرا باجی کے جاننے والے لڑکوں سے بہت مختلف قسم کی باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ بہت سوچ سوچ کر ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ استعمال کیا کرتا تھا۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ میں تو ویسے بھی سارا دن گھر کی چھت پر رہا کرتی تھی اور میری امی کو اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انہوں نے تو کبھی جھانک کر یہ دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا کہ ان کی جوان جہاں بیٹی سارا دن اکیلی چھت پر کرتی کیا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں اوپر سے لڑکوں کو تانگ جھانک کیا کرتی۔ خیر امی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اس لیے میری اور فیاض کی دوستی بہت بڑھ گئی تھی۔ ہم دونوں اب ہر پل فون پر باتیں کیا کرتے تھے۔ انہی دنوں میری امی کا بھائی ان کے گاؤں سے ہمارے گھر رہنے کے لیے آ گیا تھا۔
وہ عجیب لوفڑ قسم کا لڑکا تھا۔ میں تو اسے ماموں کہتے ہوئے بھی ہچکچا رہی تھی کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے تقریباً 2-3 سال ہی بڑا لگتا تھا۔ میرے ماموں کے آنے کی وجہ سے میرے لیے مشکلات پیدا ہو چکی تھی۔ وہ سارا سارا دن مجھ پر نظر رکھ کر بیٹھا رہتا تھا۔ چھت پر جاتی تو میرے پیچھے ہی آ جاتا اور کہتا جوان لڑکیوں کا چھت پر زیادہ جانا اچھی بات نہیں ہے۔ تب میں چڑ کر کہتی ماموں جب میری امی مجھے کچھ نہیں کہتی تو آپ مجھے بلا وجہ مت روکا کریں۔ ایک دن ابو کام سے جلدی گھر واپس آ گئے تو امی کہنے لگی اسلم میرا بھائی آیا ہوا ہے۔ ابو بولے ہاں اسے آئے ہوئے تو 2 ہفتے ہو گئے ہیں، تو مجھے آج کیوں بتا رہی ہو؟ امی کہنے لگی وہ ہماری ناجیہ کو پسند کرنے لگا ہے، اس کا رشتہ مانگ رہا ہے۔ ابو بولے چپ، بالکل چپ، میں اس جیسے آوارہ لڑکے کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دوں گا۔ میں جلدی سے اٹھی تاکہ کمرے سے باہر جا کر امی کو بتا سکوں کہ کاش آپ نے عمر بھر سونے کی بجائے کوئی اور کام کیا ہوتا تو آپ کو اس بات کا علم ہوتا کہ لڑکی کی شادی ماموں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ مگر میرے بڑھتے قدم امی کے رونے کی آواز پر رک گئے تھے۔ وہ کہنے لگی اسلم تم نے مجھے عمر بھر دیا ہی کیا ہے؟ محرومیاں میرے مقدر میں لکھ کر تمہیں کیا مل گیا؟ ابو بولے کیسی باتیں کر رہی ہو، کیسی محرومی؟ تب امی روتی ہوئی بولی اسلم جب میں بیاہ کر تمہارے گھر آئی تو 22 سال کی تھی۔ تم نے شادی کی پہلی رات ہی اپنی 4 ماہ کی بیٹی ناجیہ میری گود میں ڈال کر یہ کہہ دیا کہ ہماری ایک ہی اولاد رہے گی، کیونکہ تمہیں لگتا تھا کہ سوتیلی ماں کی جب اپنی اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ڈائن بن جاتی ہے۔ میں تم بہت کم عمر تھی اسلم، اس لیے تم نے جیسا کہا میں نے ویسا کیا۔ تمہیں نہیں لگتا کیا تم نے میرے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے؟ تم نے میری کوکھ ہری نہیں کی۔ اف خدایا مجھ پر یہ کیسا انکشاف ہوا تھا؟ پھر امی کہنے لگی تم جانتی ہو کیا اسلم، میں شادی سے پہلے بڑی حشاش بشاش سی لڑکی تھی، لیکن جب سے تم سے شادی ہوئی مجھ پر ہر وقت نیند طاری ہونے لگی تھی۔ میں سارا سارا دن سوئی تو رہتی تھی مگر پھر بھی میری نیند پوری نہیں ہوتی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ شاید یہ بات مجھے کبھی بھی پتہ نہ چل سکتی اگر زبیر تمہیں رنگے ہاتھوں نہ پکڑ لیتا۔ زبیر نے مجھے بتایا کہ باجی تیرا شوہر ہر رات اور ہر صبح تجھے پانی میں ایک پوری گھول کر دیتا ہے۔ میں بہت پریشان ہوا کہ یہ پوری کس چیز کی ہے، اس لیے میں اسلم پر نظر رکھنے لگا تو پتہ چلا باجی تیرا شوہر تجھے نیند کی گولیاں پیس کر دیتا ہے۔ بتا اسلم تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں امی کی باتیں سن کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ ابو کی پشیمان سی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ وہ بولے مر جانیے تو پیاری بہت تھی، اس لیے میرے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر کسی اور پر فدا ہو جاؤ گی۔ میں تو سارا دن کام میں مصروف رہتا تھا، ایسے میں کوئی اور مرد تجھے اپنے دام میں پھنسا نہیں لیتا، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ تب امی بولی اسلم تو میری ساری جوانی کھا گیا، جوانی کیا میری زندگی نچوڑ گیا تو۔ اس دوران میں نے عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لینا تھا، میرے نامہ اعمال میں تو نیند کے علاوہ کچھ ہی نہیں ہے۔ خیر تو نے میری زندگی اجاڑ دی اسلم، میرے بھائی کی نہ اجاڑ، زبیر کو ناجیہ کا رشتہ دے دے۔ ابو بولے ٹھیک ہے کل مولوی کو بلا لینا۔ میرا رشتہ طے پا گیا تھا اور شادی بھی۔ میں نے جلدی سے فیاض کو فون ملایا تھا، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ بولا میرے ساتھ بھاگ چل۔ میں رضامند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر نکلی تو بولی آج میں سب کو اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلاؤں گی۔ پھر میں نے ابو کی پوریاں چائے میں مکس کر کے ان سب کو پلا دی۔ وہ سب سو گئے تھے۔ تب میں ابو کے پاس کھڑی ہو کر بولی ابو آپ نے اپنے لالچ میں 2 عورتوں کی زندگی تباہ کر دی، ایک اپنی دوسری بیوی اور ایک اپنی بیٹی کی۔ کاش آپ امی کو نیند کی گولیاں نہ دیتے تو ہو سکتا ہے وہ مجھ پر نظر رکھ لیتی، میری تربیت کر لیتی، مجھے برائی کے گھڑے میں نہ گرنے دیتی۔ میں روتی ہوئی اپنے گھر سے نکل آئی تھی، فیاض کے ساتھ گھر سے تو بھاگ گئی مگر وہ مجھے بیچ راستے چھوڑ کر فرار ہو گیا تو میں ایک بچے کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ صبح ہوئی تو یہ دیکھ کر دنگ ہو گئی کہ وہ بچہ میرے سرہانے کھڑا تھا مگر وہ بچہ نہیں ہے، اس کی شکل تو مردوں والی تھی مگر اس کا جسم بچوں جیسا تھا۔ وہ بولا اٹھ گئی ہو؟ میں گھبرا گئی تھی کیونکہ وہ تو ایک بونا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا تم پیاری ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مولوی کو بلانے جا رہا ہوں، تیار ہو جانا۔ میں جلدی سے بولی نہیں میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔
تب وہ بونا میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ وہ بولا، تم جیسی لڑکی گھر سے بھاگی ہوئی سے کوئی بھی نکاح نہیں کرتا۔ یہی بہت بڑی بات ہے کہ میں نے نکاح کے لیے ہاں کر دی، ورنہ میں جانتا ہوں تم جیسی عورتوں کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی کوٹھے پر لے جا کر بیچ دوں تو 7-8 لاکھ تو مجھے مل ہی جائیں گے۔ میں اس کی بات سن کر بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ یوں میں نے شادی کے لیے حامی بھر لی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ میں بہت مجبور تھی۔ وہ بونا جس کا نام اکمل تھا، وہ مولوی صاحب کو لے کر آیا اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد اکمل بھی گھر سے نکل گیا تھا۔ اب میری شادی کو 3 راتیں ہو چکی ہیں۔ ہر رات میرا بونا شوہر مجھے سجنے کو کہتا ہے۔ میں تیار ہو جاتی ہوں تو وہ آ کر میرے منہ پر تھوک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جیسی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اکمل کہتا ہے کہ تم میری بیوی ہو اور عمر بھر میری ہی رہو گی۔ اب یہ مجھ پر مقصر ہے کہ میں کب تمہارے گناہ کو معاف کر کے تمہیں اپنانے کے قابل ہو جاتا ہوں۔ سچ کہوں تو مجھے اکمل پر غصہ نہیں آتا۔ مجھے لگتا ہے کہ اکمل مکافات عمل ہے۔ وہ میرے باپ کے گناہوں کی سزا مجھے دے رہا ہے۔ کیا میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں میری غلطی تھی؟ کیا میں اپنی زندگی میں یہی کچھ ڈیزرو کرتی ہوں؟